آج جانیے اسلامک کیلنڈر کے پہلے مہینے محرم کو غم کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی جانیے ظلمی یزید اور امام حسین کے بلیدان کی کہانی۔ نمسکار، السلام علیکم، ست شری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جاگو اور میں ہوں آپ کے ساتھ نازمین خان۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق نئے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بے حد غم بھرا ہوتا ہے۔ جب بھی محرم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذکر کربلا کا کیا جاتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ ظلم کے خلاف انصاف کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں پیغمبر محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ ان شہداء میں امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر بھی شامل تھے، جن کی عمر ماتر 6 ماہ تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کی جہاں سے شروعات ہوئی، مدینے کی کچھ دوری پر معاویہ نامک شاسک کا دور تھا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد شاہی وارث کے روپ میں ان کے بیٹے یزید کو شاہی گدی پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ لوگوں کے دلوں میں بادشاہ یزید کا اتنا خوف تھا کہ لوگ یزید کے نام سے ہی کانپ اٹھتے تھے۔ پیغمبر محمد کی وفات کے بعد یزید اسلام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا تھا، جس کے لیے یزید نے پیغمبر محمد کے نواسے امام حسین کو اس کے مطابق چلنے کو کہا اور خود کو ان کے خلیفے کے روپ میں سویکار کرنے کے لیے کہا۔ یزید کو لگتا تھا کہ اگر امام حسین اسے اپنا خلیفہ مان لیں گے تو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر وہ راج کر سکے گا۔ حسین کے کربلا پہنچنے کے بعد محرم کی 7 تاریخ کو امام حسین کے پاس کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر یزید نے حسین کے لشکر کا پانی بھی بند کر دیا۔ محرم کی 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک امام حسین اور ان کے قافلے کے لوگ بھوکے پیاسے رہے، لیکن امام حسین صبر سے کام لیتے رہے اور جنگ کو ٹالتے رہے۔ ہر ڈھلتے دن کے ساتھ یزید نے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد امام حسین نے اپنے قافلے میں موجود لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی حسین کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں گیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو یزید کی فوج نے حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران حسین نماز ادا کر رہے تھے۔ یزید بہت طاقتور تھا۔ یزید کے پاس ہتھیار، خنجر، تلواریں تھی، جبکہ حسین کے قافلے میں صرف 72 لوگ ہی تھے۔ اسی جنگ کے دوران محرم کی 10 تاریخ کو یزید کی فوج نے امام حسین ان کے ساتھیوں کا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ان میں حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ سب سے اہم ہوتی ہے، جسے روز عاشورہ کہتے ہیں۔ حسین کا قتل کرنے کے بعد یزید نے پہلے بیت سمرتھکوں کے گھروں میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد قافلے میں موجود لوگوں کے گھر والوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ کربلا میں اسلام کے حق میں جنگ کرتے ہوئے امام حسین ان کے پریوار کے لوگ محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے تھے۔ حسین کی اسی قربانی کو یاد کرتے ہوئے محرم کی 10 تاریخ کو مسلمان الگ الگ طریقوں سے غم ظاہر کرتے ہیں۔ شیعہ لوگ اپنا غم ظاہر کرنے کے لیے ماتم کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں۔ محرم کی چاند دکھائی دیتے ہی سبھی شیعہ سمودائے کے لوگ پورے 2 مہینے 8 دن تک شوق مناتے ہیں۔ اس دوران وہ لال سرخ چمک والے کپڑے نہیں پہنتے۔ ان دنوں زیادہ تر کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ محرم کے پورے مہینے شیعہ مسلمان کسی طرح کی کوئی خوشی نہیں مناتے اور نہ ان کے گھروں میں 2 مہینے 8 دن تک کوئی شادیاں ہوتی ہے۔ وہ کسی انیہ کی شادی یا خوشی کے کسی موقع پر بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ شیعہ مہلائیں اور لڑکیاں پورے 2 مہینے 8 دن کے لیے سبھی شرنگار کی چیزوں سے دوری بنا لیتی ہیں۔ وہیں سنی مسلمان نماز اور روزے کے ساتھ اس مہینے کو مانتے ہیں، جبکہ کچھ سنی سمودائے کے لوگ مجلس اور تعزیہ داری بھی کرتے ہیں۔